السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند پر رضا خانی مذہب کی طرف سے یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان حضرات کے لیے چمار چوڑے جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کھلے الفاظ میں اسٹیجوں کے ذریعے پرچار کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی ایسی باتیں لکھتے ہیں اور ایسی باتیں لکھ کر پبلک میں بیان کرتے ہیں تاکہ پبلک ان سے بدظن ہو کر ان کی باتوں کو ماننا چھوڑ دے اور صرف ہمارے دامن سے لپٹ جائے تاکہ ان کا نذرانہ جاری رہے۔ چنانچہ بریلوی مذہب کے بانی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب الکوکب الشہابیہ میں کفریہ 27 کے تحت یہ بات لکھی ہے اور الکوکب الشہابیہ کا یہ حوالہ سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 رسالہ نمبر 5 کے صفحہ نمبر 34 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کفریہ باتوں کی نسبت کرتے ہوئے کفریہ نمبر 27 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ کفریہ 27 تقویت الایمان پہلی فصل میں اس دعوے کا کہ انبیاء و اولیاء کو پکارنا شرک ہے ثبوت سنیے، صفحہ نمبر 19۔ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔ مسلمانوں، ایمان سے کہنا حضرات انبیاء و اولیاء علیہ السلام کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو۔ اسی طریقے سے بریلوی مذہب کے ایک اور مولوی صاحب ہیں جناب حکیم احمد یار خان نعیمی صاحب۔ انہوں نے اپنی کتاب جال حق کے صفحہ نمبر 400 میں دیوبندی عقائد اور اسلامی عقائد کے عنوان سے لکھا ہے۔ دیوبندی عقائد کے سلسلہ نمبر 12 میں سب سے نیچے لائن میں ہر چھوٹا بڑا مخلوق اور بریکٹ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے نبی اور غیر نبی۔ یہ کتاب میں یہ اصل کتاب میں یہ جملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر بڑھا دیا تاکہ پبلک گمراہ ہو۔ ہر چھوٹا بڑا مخلوق نبی اور غیر نبی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس کے بعد بائیں طرف اسلامی عقائد کے عنوان سے لکھا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، پھر فرماتا ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، جو نبی کو خدا کے سامنے ذلیل جانے وہ خود چمار ہے، ذلیل ہے۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے بریلوی مذہب کی 2 کتابوں کے حوالے سے یہ بات سنی کہ کس طریقے سے انہوں نے علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے تقویت الایمان نامی کتاب کے حوالے سے جھوٹی باتیں کہی ہیں، اور اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کفریہ کا لفظ استعمال کر کے، اور نہ جانے کیسی کیسی گندی باتیں لکھ کر کے علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بریلوی مذہب کی ان 2 کتابوں میں جس عبارت کو گستاخانہ کہا گیا ہے اور جسے لے کر ہنگامہ کیا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، جس کے مصنف حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلتے ہیں، پہلے ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے اور ان لوگوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے کیا جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ بریلوی مذہب کے بانی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب نے الکوکب الشہابیہ میں جس عبارت کو بنیاد بنا کر کفریہ عبارت بتایا ہے وہ تقویت ایمان کے صفحہ نمبر 26 میں ہے۔ چونکہ بیان چل رہا ہے شرک کے سلسلے میں، اس کی پہلی فصل ہے، صفحہ نمبر 26 پر یہ عبارت ہے، پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، مشکات کے باب الکبائر میں لکھا ہے وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ أَيُّ الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك۔ ترجمہ ہے، بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو کہا یہ کہ پکارے تو کسی کو اللہ کی طرح کا ٹھہرا کر اور حالانکہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد فائدہ لکھتے ہیں، فائدہ کو ملاحظہ فرمائیں۔ فائدہ یعنی جیسے کہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سب کام اس کے اختیار میں ہیں، سو ہر مشکل کے وقت یہی سمجھ کر پکارتے ہیں، سو کسی اور کو اس طرح کا سمجھ کر پکارنا نہ چاہیے کہ یہ سب بڑا گناہ ہے۔
اول تو یہ کہ یہ بات خود غلط ہے کہ کسی کو کچھ حاجت بر لانے کی طاقت ہووے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ دوسرے یہ کہ جب خالق ہمارا اللہ ہے اور اسی نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہلے چمار کا تو ذکر کیا ہے۔ معزز ناظرین، دیکھیے یہ عبارت کتنی صاف اور شفاف ہے۔ اس میں شرک کی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے پوری عبارت نقل کرنے کے بجائے آدھی عبارت نقل کی ہے۔ آپ فائدہ سے پڑھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے، یعنی جیسے کہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سب کام اس کے اختیار میں ہے، ہر مشکل کے وقت اسی کو پکارنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی طرح حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جب ہمارا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو ہم کسی اور کو کیوں پکاریں مصیبت کے وقت؟ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، مثال مان لو ایک بادشاہ کا کوئی آدمی غلام ہو گیا، جب اس کا آقا خود ہی بادشاہ ہے تو وہ غلام اپنے ہر کام کے لیے اپنے بادشاہ کو پکارے گا، اپنی ضرورت اسے بتائے گا کہ ہمیں اس کام کی ضرورت ہے، اپنے بادشاہ کے علاوہ دوسرے بادشاہ کو بھی نہیں پکارے گا، چاہے جائے کہ چمار ہو یا عام آدمی ہو۔ بتلانا کیا مقصود ہے کہ ایک آدمی کسی بادشاہ کا غلام ہو گیا تو وہ غلام اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے بادشاہ کو پکارے گا۔ مثال مان لیتے ہیں، ہم جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، ہمارے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اعلان ہے کہ جو کام کرانا ہو ہم سے کہو، ہم کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کو چھوڑ کر ہم بہار کے مکھ منتری کو کیوں پوچھیں گے؟ جب ہم اپنے مکھ منتری کو چھوڑ کر بہار کے مکھ منتری کو نہیں پکار سکتے ہیں، اس سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر کام کرنے والے کون ہو گئے؟ ہمارے مکھ منتری ہو گئے۔ جب دوسرے مکھ منتری کو نہیں پکار سکتے ہیں تو عام آدیواسی ہو گئے یا عام آدمی، عام ناگرک، اس سے ہم مدد کیوں مانگے؟ کیونکہ ہمارے بادشاہ نے، ہمارے وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے ہر کام کرنے کے لیے ذمہ لے رکھا ہے۔ اسی کو سمجھایا کہ جب ہمارا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر بات کو سنتا ہے، تو اسے چھوڑ کر کسی اور مخلوق کو کیوں پکارنا، کسی اور کو حاضر و ناظر کیوں جانے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ یہاں پر کوئی نبی نہیں، کوئی ولی کا ذکر نہیں، یہاں پر تو شرک کو بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ جیسا کسی کو حاضر و ناظر مان کر کسی کو پکارو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور کسی کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہر کام کو کرنے والا وہی ہے، سننے والا، دیکھنے والا، ہر وقت موجود وہی ہے، تو اسے چھوڑ کر دوسروں کو کیوں دیکھیں، ہم دوسروں کو کیوں پکارے؟ اس میں نبی کا ذکر نہیں، ولی کا ذکر نہیں، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نبی اور ولی کی بات بڑھا دی ہے، تاکہ پبلک یہ سمجھے کہ دیکھو انہوں نے حضور کے شان میں کیسی گستاخی کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بریلوی مذہب کے بانی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایسا جان بوجھ کر کیوں ایسی حرکت کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی مذہب کے مطابق حضرات اولیاء کرام کو، حضرات انبیاء کرام کو حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، اور مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جڑ کاٹ دیا بدعتیوں کی، اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے جیسا حاضر و ناظر کسی کو نہیں سمجھنا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا تو لوگ ہمارے چھوڑ کر اس کتاب کو پڑھنے لگ جائیں گے اور ہماری مریدی کو توڑ دیں گے، تو اس سے بچانے کے لیے اپنی پبلک کو انہوں نے مولانا اسماعیل دہلوی کو ہی بدنام کر دیا، اور اس عبارت کو کفریہ عبارت میں شمار کر دیا، تاکہ لوگ اسے کفری عبارت سمجھ کر اس کے قریب بھی نہ جائیں اور ہمارے دامن کو نہ چھوڑیں اور ہمارا نیاز بند نہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے جال حق کے حوالے سے جو بات کہی گئی تھی، جس میں یہ تھا کہ علماء حق، علماء دیوبند کی طرف یہ منسوب کیا گیا تھا کہ ہر چھوٹا بڑا یعنی نبی اور ولی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس کا حوالہ تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 20 پر دیکھیے کیا ہے۔ عنوان ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ لقمان میں، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ نصیحت کرتا تھا اس کو، اے بیٹے میرے مت شریک بنا اللہ کا، بے شک شریک بتانا اس کا بڑی بے انصافی ہے۔ آگے فائدہ لکھ کر لکھتے ہیں یعنی اللہ صاحب نے لقمان کو عقل مندی دی تھی، سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا، اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دے دیا۔ یا جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی۔ اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس میں غور کیجئے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں نبی ولی کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جعل حق میں جان بوجھ کر بریکٹ میں لکھ کر بین القوسین میں نبی اور ولی کا اضافہ کر دیا گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 21 میں اسی کے معان بعد، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسے عقل کی راہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب عیبوں سے بڑا عیب ہے، اور یہی حق ہے اس واسطے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، سو اس سے بڑا کوئی نہیں، اور شرک اسی کی بے ادبی ہے۔ اس میں دیکھیے صاف طور پر شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر کسی نبی کی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے اور نہ ہی کسی ولی کے بارے میں کوئی بات ہے، بلکہ یہاں پر تو شرک کی بات چل رہی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان شرک لظلم عظیم اسی آیت میں اسی صفحے پر موجود ہے۔ معزز ناظرین، آپ اس عبارت میں غور کیجئے، اس میں کون سی توہین والی عبارت ہے؟ اس میں تو صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بری چیز ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی ہے، اس کے بعد فائدہ بھی بیان کیا ہے، اور فائدے میں یہ بات کہی ہے کہ کسی کا حق کسی اور کو دے دینا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اگر خالق کا جو حق ہے وہ حق کسی مخلوق کو دے دیا جائے تو اس سے بڑی ناانصافی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے سر پہ تاج ہونا چاہیے، لیکن وہ تاج بادشاہ کے بجائے کسی ذلیل انسان کو دے دیا جائے، اور ذلیل کی مثال کسی چمار کو دے دیا جائے، تو کتنی بڑی ناانصافی ہے بس بادشاہ کے ساتھ کہ تاج بادشاہ کے لیے ہونا تھا، لیکن بادشاہ کے بجائے کس پر رکھ دیا گیا؟ سب سے ذلیل انسان یعنی چمار کو رکھ دیا گیا۔ تو جب ایک بادشاہ کے لیے یہ ناانصافی ہوئی، حالانکہ بادشاہ بھی انسان ہے، چمار بھی انسان ہے، نوع بشر میں دونوں کی برابری ہے، انسان ہونے میں برابری ہے، کھانے پینے میں، زندگی، بہت سارے اعتبار سے ایک چمار اور ایک بادشاہ کے اندر مناسبت ہے، اس کے باوجود بادشاہ کا تاج کسی چمار کو دے دینا یہ بڑی ناانصافی مانی جاتی ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں نہ نوع کے اعتبار سے کوئی برابری ہے، نہ جنس کے اعتبار سے کوئی مماثلت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے خالق اور مخلوق میں جب کوئی مناسبت نہیں ہے تو خالق کا حق کسی مخلوق کو دے دینا یہ سب سے بڑی انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیے اس میں کیا نبی کا نام، کہیں ولی کا نام آیا ہے؟ نہیں ہے، بس اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسا ہی یہ سمجھ لو کہ ہر مخلوق چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ بادشاہ اور چمار میں ایک اعتبار سے مناسبت تو ہے کہ دونوں کے دونوں انسان ہیں، لیکن خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو جیسے بادشاہ کے نظر میں چمار کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مخلوق خالق کی نظر میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ کا تاج چمار کو دے دینا، ذلیل انسان کو دے دینا بادشاہ کی توہین اور ناانصافی ہے، اسی طریقے سے خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، لہٰذا خالق کا جو حق ہے وہ حق کسی مخلوق کو دینا سب سے بڑی ناانصافی اور ظلم ہے، اور یہی شرک ہے۔ معزز ناظرین، آپ ذرا غور سے دونوں عبارتیں پڑھیے، آپ کے سامنے دونوں عبارتیں مکمل رکھ دی گئی ہیں تاکہ آپ غور خوض کریں، اور بلا بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں پر دونوں عبارتوں میں کہیں پر نبی کا ولی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے، یہاں پر مطلق لکھا گیا ہے۔ نمبر 1، کسی کو بھی اللہ کا جو حق ہے مخلوق کو نہ دیا جائے، یہ اسی طریقے سے توہین ہے جس طریقے سے کسی بادشاہ کا تاج کسی ذلیل انسان مثلا چمار کو دے دیا جائے تو بادشاہ کے لیے توہین ہے، اسی طریقے سے خالق کا حق مخلوق کو دے دیا جائے تو خالق کی
توہین ہے، ناانصافی ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا صفحہ نمبر 26 میں کہ اللہ پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ کی طرح حاضر و ناظر سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر پکارنا، یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیا ان دونوں عبارتوں میں کہیں سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی یا ولی کی توہین ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویۃ الایمان کی یہ دونوں عبارتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن بریلوی مذہب کے ان دو مولویوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، تقویۃ الایمان سے دور کرنے کے لیے اور اپنا نذرانہ بند نہ ہو جائے، اس لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کی ہیں اور ان کی طرف کفر کی نسبت کی ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔